چچا تھا، ان کا نام عبد العزیٰ تھا، اور ابو لہب اس کی کنیت تھی۔ اس کی بیوی کا نام عروہ تھا، الف را واو اور یا اور اس پر کھڑا مد عروہ، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی، ام جمیل انہیں کہتے تھے۔ اس کے بعد سورت ہے سورت اخلاص۔ سورت اخلاص کا مطلب کہ اس کے پڑھنے میں ایک اثر ہے جس میں آدمی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ سورت اخلاص پیدا کرتی ہے۔ اخلاص ایسا لفظ ہے جو اردو میں بھی بولا جاتا ہے، کسی چیز کو خالص بنانا، مخلصین لہ الدین، جو لوگ صرف اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ایک شخص نے سوال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ حق تعالی جل شانہ کی تعریف بیان کریں کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیسے ہے۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، اور ان آیات کی برکت یہ ہے کہ جب یہ پڑھی جاتی ہے، کوئی آدمی عبادت کے لیے پڑھتا ہے تو تہائی قرآن پاک کا اجر ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی قرآن پاک پڑھے اور سورہ اخلاص نہ پڑھے تو اس میں جو اجر ہے سورہ اخلاص پڑھنے میں اس قرآن پاک کے تہائی حصے کا اجر ہے۔ یعنی کسی نے اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھی تو 1 قرآن پاک کا اجر ہے۔ اسی لیے جب قبرستان جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار قل هو اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بہت سی چیزوں میں فضیلتیں رکھی، قرآن پاک میں بھی بہت سے حصوں میں فضیلت رکھی۔ جیسے راتوں میں فضیلت رکھی شب قدر کی، اب شب قدر جس کو نصیب ہو گئی اس کو 83 برس کی عبادت نصیب ہو گئی۔ 1000 برس، 1000 مہینے، 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خصوصیات ہیں، بخشی ہوئی خصوصیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاکہ بھی دیا اپنی ذات عالی کا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ هو اللہ احد، وہ ایک ذات ہے، اللہ ہے، ایک ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ہم نسب نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک اور آیت آئی ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت، اس میں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، آپ بتا دیجئے کہ ساری حمد تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کوئی اس کی بادشاہت میں شریک نہیں ہے، اور بے بسی کی وجہ سے اس نے کسی کو دوست نہیں بنایا۔ جیسے ہم دنیا میں دوست بناتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں دوست ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، یعنی ایک عاجزی کی وجہ سے یا ایک محتاجگی کی وجہ سے ہم دوست بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو محتاجگی کی وجہ سے دوست نہیں بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ صمد کا ترجمہ وہ ذات کہ جس کی طرف سب اپنی محتاجگی میں متوجہ ہوتے ہیں۔ عرب میں کہا جاتا تھا السید الصمد، ایسا سردار کہ جس کی طرف لوگ اپنی ضروریات لے کے جاتے تھے، اپنے کام لے کے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور الصمد کا ایک ترجمہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، لم یلد ولم یولد۔ صمد کون ہے؟ جس کے یہاں کوئی اولاد نہیں، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اولاد کے طور پہ، نہ ہی وہ اس کی پیدائش ہوئی کسی کے یہاں، کیونکہ جو پیدا ہوگا اس کے لیے موت ہے۔ اللہ کی پیدائش نہیں، ازلی ہے، ابدی ہے، ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں کہ ہم مشابہت دے کے بیان کر دیں۔ تو الصمد کا ایک ترجمہ لم یلد، جس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، نہ ہی اس کی پیدائش ہوئی، اور نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ کفو کہتے ہیں ہم پلہ کو، اکفا اس کی جمع آتی ہے۔ عرب میں جب خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایھا الاخوہ، اخوہ الاکفا، میرے ہم سر، ہم پلہ دوست، برابر کے دوست۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم سر نہیں ہے۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو اس صورت میں بہت ہی رغبت تھی، وہ اس کو اللہ کے مشاہدے کے طور پہ پڑھتے تھے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ایک صحابی تھے جو یہ صورت پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے قباء میں، ان کی ایسی فضیلت تھی کہ لوگ انہی سے نماز پڑھواتے تھے، لیکن وہ نماز ایسے پڑھاتے تھے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پھر ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے تھے، پھر کوئی سورت پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام ان سے کہتے تھے کہ آپ نے جب قل هو اللہ پڑھ لی پھر آپ اور سورت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس پہ مسئلہ پیدا ہوا
انہوں نے فرمایا کہ جو چاہے مجھ سے نماز پڑھوائے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں نماز پڑھاؤں تو میں ایسے پڑھاؤں، کسی اور کو رکھنا چاہتے ہیں بڑی خوشی سے رکھتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آج جناب نے اپنے اختیار سے ان کو اجازت دی کہ آپ ایسے پڑھتے رہیں، اور فرمایا کہ جو آپ کی محبت ہے اس صورت سے، اس محبت نے آپ کو جنت دے دی، یعنی یہ جنت کا باعث ہو گیا۔ ویسے بھی یہ صورت اگر پڑھی جائے 50 بار اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، یہ لکھنؤ کے قریب کوئی علاقہ ہے پوربی، وہاں یہ بزرگ گزرے نقشبندی سلسلے کے۔ مولانا فضل الرحمان بیک بہت عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے اور مجذوب بھی تھے۔ یہ تین چیزیں، جذب کے ساتھ علم جمع نہیں ہوتا، جو مجذوب ہے وہ عالم نہیں ہوتا، اور عام طور پہ جو مجذوب ہے وہ صوفی بھی نہیں ہوتا، بس اس پہ کچھ کیفیات ہوتی ہیں جس میں اس کا دماغ مصروف رہتا ہے۔ تو ان کی خدمت میں گئے، واپسی پر ان سے گزارش کی کہ مجھے کوئی تعلیم دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ 2 تسبیح پڑھیں، قل هو اللہ، 2 تسبیح پڑھیں، اس کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ ان کو وظیفہ تعلیم دیا کہ آپ یہ پڑھا کریں روزانہ۔ اور یہ وظیفہ 2 تسبیح پڑھنا اگر مشکل لگے تو آسان ہے کہ 50 دفعہ قل هو اللہ اور 50 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا جائے۔ اور اسے پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دل پہ آدمی دم کرے اور ایمان کے لیے دعا مانگے، اس کے بعد پھر جو بھی چاہے وہ دعا مانگ سکتا ہے۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ الفلق۔ فلق کہتے ہیں کوہ پھٹنا، یعنی صبح تاریکی میں، رات کی تاریکی میں صبح صادق کا طلوع ہونا، جیسے سحری کا وقت شروع ہوتا ہے، جب ایک روشنی آتی ہے تیر کی شکل میں مشرق سے، اور اس کے بعد پھر روشنی پھیل جاتی ہے شمالاً جنوباً، تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اعوذ برب الفلق، ظلمتوں کو پھاڑ کر روشنی بخشنے والے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی وہ ایک قدرت کا شاہکار ہے، اس کو جس نے پیدا کیا، اس شاہکار کو، اس رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، جو بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کی ان میں جن مخلوقات میں شر ہے ان کے شر سے پناہ مانگتا ہے، اور ان چیزوں میں جو اللہ کی پیدا کرتا ہے اور ان میں شر بھی ہے۔ ایک چیز اندھیرا ہے، اندھیرا برائیوں کا زیادہ موقع ہے، جیسے ڈکیتی کا موقع ہے، جادوگر اس وقت جادو کرتے ہیں اس کا موقع ہے، اور بہت سی خرابیوں کا موقع ہے
تو پناہ مانگی کہ پروردگار میں اندھیرے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی ذات عالی کی، جب اندھیرا چھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، آج اللہ کی ذات عالی کی پناہ طلب کی اللہ کی مخلوقات کے شر سے، اور پناہ طلب کی اندھیرے کے شر سے، اور تیسری چیز جس سے پناہ طلب کی ان عورتوں کی پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے جو پھونک مارتی ہیں گروہ میں، یعنی یہ جو خواتین یا مرد جادو کرتے تھے، وہ جادو اس طرح کرتے تھے کہ بال لے کے ان میں کچھ گرے لگاتے تھے اور ہر گرہ میں پھونک مارتے تھے، اس کا ایک اثر پڑتا تھا۔ اس کو اہل علم نے لیا اور اس سے اچھی چیزیں بھی پیدا کی، کیونکہ حفاظت حمل کے لیے ایک گندا پڑا جاتا ہے سورۃ یاسین شریف سے، اس میں بھی گرہ باندھی جاتی ہے، تو اس کا ایک اثر ہے، اس میں حفاظت حمل رہتی ہے۔ لیکن یہ وہ تھا جو جادوگرنیاں جادو کرتی تھی، کیونکہ لبید بن اعصم ایک جادوگر تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت سی خواتین بھی شامل تھیں اس جادو کرنے میں، تو اس لحاظ سے یہاں کہا گیا کہ ان عورتوں کے شر سے جو جادوگرنیاں ہیں، جو گروں میں جو چیزوں میں گرہ لگاتی ہیں اپنے منتر پڑھ کے، جو بھی ان کے منتر ہیں، اور جادوگر کا جو بھی منتر ہے وہ اس میں شیاطین کو پکارتے ہیں، اور جو لوگ جادو سیکھتے ہیں وہ گندے رہتے ہیں، نہاتے نہیں، ناپاک رہتے ہیں، ناپاک کھاتے ہیں، ناپاک چیز پیتے ہیں، تو ان کو شیطان کا زیادہ قرب ملتا ہے اور ایک رابطہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پناہ مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے رکھ، وہ ہے حاسد کے شر سے، جب وہ حسد پر اتر آئے۔ حسد کیا چیز ہے؟ حسد ہے جلن، کسی کی نعمت دیکھ کے دل میں ایک کڑن پیدا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حسد کے جراثیم ہے، یہ ایک طرح کا حسد ہو گیا۔ اور جو ہمیں تعلیم دی گئی اس میں حاسد بتایا گیا، حاسد وہ ہے جو دوسرے کی نعمت کے بارے میں چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس کو حاصل ہے، یہ اس کے بعد نہ رہے۔ جو بھی نعمت ہے، وہ صحت کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مکان کی بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو حاسد وہ ہے جو دوسرے کی نعمت کا تلف ہونا چاہتا ہے، کہ دوسرے کی نعمت ختم ہو جائے، چھن جائے، اور اس میں اگر کوئی مبتلا ہے اور وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، کیونکہ حسد کی اصلاح کوئی پیر کوئی فقیر نہیں کر سکتا، وہ آدمی خود کرے، کیونکہ حسد کے جراثیم جو دل میں ہیں وہ بھی آدمی خود ہی جانتا ہے، اور عام طور پر انسان
کیونکہ خود پسند ہوتا ہے تو وہ اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر نہیں کرتا، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اوپر تنقیدی نظر رکھے اور ہر وقت اپنی اصلاح پہ متوجہ رہے اور اپنی ہر غلطی کے لیے ہر وقت اصلاح پر آمادہ ہو۔ یہ اچھائی ہے انسان کی، اور یہ برائی ہے کہ وہ کہے کہ میرے اندر کمی کیا ہے، جو میرے اندر کمی ولیعوذ باللہ ولیعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں آزمائش دی، میرے اندر کون سی کمی ہے؟ تو یہ ایک طرح کی خود پسندی۔ تو حاسد اتنی بری چیز ہے کہ اس کے حسد سے ایک آیت میں پناہ مانگی گئی۔ اب ایک الگ چیز ہے، ہمارے معاشرے میں ایک جہالت آئی کہ ہم ہر چیز کو نظر بد کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ بچہ رو رہا ہے، ہم کہتے ہیں نظر بد ہو گئی۔ بہت صحت مند تھا، بیمار ہو گیا، کہتے ہیں نظر بد ہو گئی۔ کوئی بات ہوئی، نظر بد ہو گئی، جادو ہو گیا، فلاں کی نظر بری ہے، فلاں میں حسد ہے۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ حسد جو ہے یہ ایک قلبی کیفیت ہے، اس کا جو ظہور انسان پر ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ حسد سے بھی ہو سکتا ہے، کسی احساس محرومی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جو آدمی کوئی نعمت دیکھ کر بے چین ہو رہا ہے وہ آدمی حسد کر رہا ہے۔ ممکن ہے وہ اپنی محرومی پہ کوئی افسوس کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ جائز نہیں کہ ہم کسی کی نعمت دیکھیں تو ہم اس پہ حرص کریں۔ حرص ایک گناہ ہے اور ایک دل کی بیماریوں میں ایک بیماری ہے۔ ایک آدمی ایک اچھا گھر دیکھتا ہے، وہ چاہتا ہے میرا بھی ایسے گھر، اچھی گاڑی دیکھتا ہے، چاہتا ہے میری بھی ایسی اچھی گاڑی۔ یہ چیزیں منع۔ ہر آدمی کی ایک سطح ہے، اپنی سطح کے اندر رہے۔ آپ ہر جمعے امام کا خطبہ سنتے ہیں، اس میں ایک بڑی اچھی تعلیم ہے، فاتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ کا خوف اختیار کرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، دعا میں خوبصورتی رکھو۔ دعا میں خوبصورتی کیا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق رہو، اس کے مطابق دعا کرو۔ اب ایک آدمی کے پاس ایک مرلے کا بھی گھر نہیں ہے، کرائے پر ہے، وہ کہتا ہے رب العالمین مجھے رہائش دے، اچھی دعا۔ وہ کہتا ہے جیسے فلاں کا 8 کنال کا گھر ہے وہ دے، یہ اچھی دعا نہیں۔ اپنی ضروریات مانگو جو تمہاری ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم اپنی حد میں رہو، اور دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں آئی کہ ہم ہر چیز کو جادو پر لے جانا چاہتے ہیں اور ہر چیز کو نظر بد پہ لے جا رہے ہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ بلکہ آپ غور کریں، خود ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم پہ بلائیں آئیں، کیونکہ ہر رات جیسے اللہ کی رحمتیں نعمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے ہی بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں۔
جب آدمی عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اپنے گھر پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے گھر آتا ہے، اللہ تعالیٰ بلاؤں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتا ہے۔ اور اگر آدمی ایسا نہیں کرتا تو بلائیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جائیں گی۔ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، عشاء کے بعد جو وہ ٹی وی پہ بیٹھتا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے، کوئی موبائل پہ بیٹھتا ہے، وہ فجر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب فجر کا قریب ہوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ اب وہ کہے جی میرے ساتھ مجھے جادو ہو گیا، یہ اور اس کو شیطان بہکا رہا ہے کہ تو حقیقت کی طرف مت آ، اور زیادہ اس کو ورغلاؤ۔ سب سے بڑی چیز خود بلاؤں کی یہ آدمی اپنے ہاتھوں کر رہا ہے۔ تو بلائیں نازل ہوتی ہیں روزانہ، اسی لیے آتا ہے کہ تم اپنے برتن ڈھک کے رکھو، بسم اللہ پڑھ کے ڈھکو، پانی ہے پانی ڈھک کے رکھو، دودھ ہے دودھ ڈھک کے رکھو، اور بسم اللہ پڑھ کے ڈھکو، وہ بلاؤں سے محفوظ رہے گی۔ اور جب آدمی اس طرح کی چیزیں کرے گا کہ نماز نہیں، روزہ نہیں، عبادت نہیں، گالی گلوچ ہے، ظلم ہے، تعدی ہے، ایک دوسرے کو غلبہ حاصل کرنے کی ہر وقت کوشش ہے، تو وہ خود ایسے اعمال میں ہے کہ اس سے بے شمار بلائیں نازل ہوں گی۔ اور یہ تو بدگمانی ہے کہ فلاں نے کچھ کر دیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ 999% جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم پہ جادو ہے، جادو نہیں ہے، بے مقصد کہہ رہے ہیں جادو، عامل کی بات جا رہی ہے۔ ہماری قومی جہالت کی وجہ سے جو چٹے ان پڑھ ہیں، نہ دین پڑھے ہوئے نہ دنیا پڑھے ہوئے، وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں عملیات سے، چٹے ان پڑھ ہیں۔ اور کوئی جاتا ہے کہتا ہے ہاں جادو ہے، بڑا سخت جادو۔ ایک عامل تھے، اب مرحوم ہو گئے، ان کے تقیہ کلام تھا، وہ جب ان کے باغ کچھ جاتا تھا، مجھے کچھ زیادہ بیٹھنے کا موقع ملا، یہاں بھی آتے تھے، کہتے آپ کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ بڑے بے چین ہیں، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، آپ سوچتے بہت ہیں، اب صرف خودکشی کی کسر رہ گئی، بڑا سخت جادو ہے آپ۔ میں نے آپ کو دم کرنا شروع کیا تو مجھے چکر آ گئے، وہ چیزیں میرے اوپر آ گئی، آپ کا علاج بھی بڑا مشکل ہے۔ اب مشکل علاج کیا ہو، کہتے پہلے مجھے اپنے دفاع کے لیے صدقہ دینا پڑے گا، تو 50,000 تو مجھے دیں تاکہ میں اپنا صدقہ دوں۔ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، ہمارے یہاں ایک مہمان تھا، عامل تھا، وفات ہو گئی اس کی بھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو وہ جامع مدنیہ میں مقیم تھے، تو جہاں کیونکہ والد صاحب کے مہمان تھے تو جہاں جانا ہوتا تھا میں اکثر وہ مجھے ساتھ بھیجتے تھے اکراماً، اور جو میں اس کی لوٹ مار دیکھتا تھا تو مجھے اس وقت سے عامل سے ہی نفرت ہے۔ وہ ہر آدمی سے کہتا تھا جادو ہے، 450 روپے بکرے کے، یہ سن 84 کی بات ہے، اس زمانے میں ایک بکرا 400-500 روپے کا آتا تھا، ایک مناسب بکرا۔ ایک یہاں وہ گیا، 3 خواتین پہ دم کیا، اس نے کہا کہ یہ بڑا خطرہ ہے، تو 1350 روپے اس نے لیے۔ اس کے بعد پھر وہ شاپنگ کرتا تھا، اس میں مجھے لے کے نہیں جاتا تھا، اس نے کوئی پیسہ صدقہ نہیں کیا،
ہفتے 10 دن یہاں اس نے اچھی کمائی کی، پھر اس کے گاہک بن گئے یہاں، تو وہ پھر براہ راست بھی آتا تھا یہاں۔ تو وہ یہ سب حرام خوری، آپ خود دم کریں، کسی سے دم کرانے کی ضرورت نہیں، سورہ فاتحہ پڑھو، دم کرو۔ سب سے اچھا دم ہے 7 دفعہ الحمد شریف پڑھیں، دم کریں۔ جادو ہے سورۃ الفلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، 11 دفعہ دم کریں، پانی پئیں۔ اور جادو کا جو وہم ہے اس سے بھی دور رہیں، عامل سے بھی دور رہیں، کیونکہ عامل ہر چیز کو جادو کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جادو ہو گیا، جن آ گئے، جنات نے اسی زمین پہ رہنا ہے، ہم نے بھی رہنا ہے، کوئی چلتے پھرتے آ جائے گا تو آ جائے گا۔ اللہ نے جو چیزیں بتائیں، آیت الکرسی پڑھیں، اس کی برکت سے جنات چلے جاتے ہیں۔ اب کئی لوگ گھروں میں چراغ جلا رہے ہیں، کہتے ہیں یار فلاں اس کونے میں بزرگ ہے، کون بزرگ ہے؟ ہم کہتے ہیں جنات۔ میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ جو گھروں میں رہتا ہے وہ شیطان ہے، وہ بزرگ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری شریعت ان کے لیے بھی ہے، ان پر پابندی ہے کہ آپ نے آبادی میں نہیں رہنا، اور وہ گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہمارے اندر ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہماری کیفیات والعیاذ باللہ انتہائی جہالت کی ہے۔ مسلمان توہم پرست نہیں ہوتا، ہندو توہم پرست ہے۔ ہندوؤں کا توہم پرستی کا یہ حال تھا کہ یہاں حاجی رشید صاحب تھے، ایک مرحوم، تقسیم سے پہلے 1940-42 کی باتیں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس وقت 15-16 سال کا تھا، تو میں کسی دن ایسا کرتا تھا کہ ایک سیری میں نے خریدی اور وہ گھر میں رکھ لیتا تھا۔ اس زمانے میں 2 پیسے کی آنے کی ایک سیری ملتی تھی بکری، رات ہوئی تو کسی ہندو کے گھر کے آگے ڈال دیتا تھا، اب ہندو بڑا ڈرتا تھا اس سے، کہتے صبح پھر میں بڑے فخر سے وہاں ٹہلتی ہوئی جاتا تھا، کہتے کیا مسئلہ ہے؟ یار یہ کسی نے ڈال دیا، ٹھیک ہے میں ہٹا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہا میں 5 روپے لوں گا۔ وہ 5 روپے دیتا تھا اس زمانے میں۔ تو وہ توہم پرست تھے، ہم کیوں توہم پرست ہو گئے؟ ہماری جو توہم پرستی ہے اس وقت وہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ تو ایسا کام ہے کہ آدمی صبح بیٹھے تو شام تک 1 لاکھ روپے جمع کر، 500 روپے فیس رکھ دے، کسی سے کیا صدقہ چاہیے، کسی سے کچھ، کسی سے کچھ۔ تو یہ چیزیں ہمیں ان سے دور ہونی چاہیے، اپنی عبادت کریں، اپنے اللہ سے مانگیں، جو آیات آئیں وہ پڑھیں، جو صورتیں آئیں وہ پڑھیں، اور ہر آدمی قرآن پاک پڑھے۔ 40 دن میں ایک قرآن پاک ہونا چاہیے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم مدت مقرر فرمائی، اس کے اندر قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور ارادے سے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں آدمی۔ قرآن پاک پڑھنے میں رفتار کم ہے تو اپنی اصلاح کر لیں، میرے خیال ہے 3 مہینے میں رفتار صحیح ہو سکتی ہے۔ ایک لائن 20 دفعہ کہیں بلند آواز سے، اسی ترتیب سے قرآن پاک پورا کر لیں تو آپ کی رفتار ایسی ہو جائے گی کہ آپ 20 منٹ میں، 25 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں ایک سپارہ پڑھ لیں۔ ایک پارہ روز پڑھے آدمی، چاہے ایک وقت میں پڑھے یا 2 میں پڑھے یا 3 میں پڑھے۔ دفتر ہے، دفتر میں بھی قرآن پاک رکھ لیں، دکان ہے وہاں بھی رکھ لیں، جہاں موقع ہے پڑھ لیں۔ اور یہ چیز عربوں میں میں نے دیکھی کہ وہ قرآن پاک ساتھ رکھتے، جہاں موقع ہوتا ہے قرآن پاک پڑھ لیتے۔ ایک دفعہ میرا کراچی کا سفر تھا تو ہمارے ساتھ ایک سوڈانی تھا، سفر کر رہا تھا وہ بھی، تو جب گاڑی چل پڑی
تو اس نے قرآن پاک نکالا، قرآن پاک شروع کر دیا۔ تلاوت اس کی ایسی عمدہ تھی کہ آدمی چاہتا ہے کہ سنتا ہی رہے، لیکن یہ اچھا ذوق ہے، یہ ہونا چاہیے۔ کم از کم 40 دن میں ایک قرآن پاک پڑھیں، اور جب قرآن پاک پورا کریں تو دعا مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔